بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں سبق خطبہ کی آدھی پڑھائی کی تھی اور آج ہم اس سبق کی باقی پڑھائی کریں گے اور تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی بھی جانیں گے، مترادفات بھی دیکھیں گے۔ جہاں تک ہم نے سبق پڑھا تھا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے اور اس کی کہانی شریف حسین کی لاحاصل خواہشات کی تکمیل کے گرد گھومتی ہے۔ اور یہ شریف حسین شہر سے 2 میل کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ علاقہ خوبصورت ہے جس میں مختلف عمارتیں ہیں اور ان عمارتوں میں مختلف دفتر ہیں، اور دفتر کے اوقات میں صبح اور دوپہر کے وقت اچھی خاصی گہما گہمی ہوتی ہے، اور شریف حسین جو سے وہ بھی انہی دفتروں میں نوکری کرتے ہیں، اور چھٹی کے وقت پیدل جو سا ہے وہ شہر سے باہر بڑے پھاٹک کے پاس آتے ہیں، جہاں سے وہ اپنی سواری لے کر تو گھر کی طرف جاتے ہیں۔ اب شریف حسین جو سے ہیں وہ ٹانگے کی سواری تو مہینے کے ابتدائی روز میں ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ان کی جیب میں کچھ پیسے ہوتے ہیں۔ باقی دنوں میں تو وہ پیدل ہی گھر جاتے ہیں، اور لیکن اس دفعہ جب ان کو چھٹی ہوتی ہے تو ان کے پاس خلاف معمول جو تنخواہ کے پیسے ہیں کچھ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بیوی جو سی ہے اپنے میکے گئی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اس لیے وہ اس روز بھی ٹانگے پہ سفر کرتے ہیں اور شہر سے باہر آتے ہیں۔ اور چھٹی کے وقت مختلف قسم کے لوگ جو سے ہیں، کلرکوں کے جو درجے ہیں مختلف قسم کے، اور وہ چھٹی پہ باہر آتے ہیں، اور ان کی وضاحت جو سی ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ لوگ ٹولیوں کی شکل میں نکل رہے ہیں اور آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، ہر ایک کا حلیہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور کچھ کلرک جو سے ہیں وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں بات کر رہے ہیں تاکہ اپنے افسروں کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے بات کر سکیں، اس کی سمجھ لیں کہ وہ مشق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ ہر شخص جو سا ہے وہ اپنے افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائقی سے نالا نظر آتا ہے۔ خیر، شریف حسین بھی ایک ٹانگے میں سوار ہو کر شہر کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب یہ مسجد کی جو سیڑھیاں ہیں، یہاں پہ ارد گرد جو سی ہیں بازار لگتا ہے روزانہ، اور وہیں وہ بازار میں گھومنے لگ جاتے ہیں کیونکہ آج انہیں گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہاں پہ وہ مختلف دکانیں دیکھتے ہیں، اور اچانک ان کی نظر جو سی ہے وہ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کباڑیوں کی دکانوں پہ، لیکن سنگ مرمر کا ٹکڑا انہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ اس کی قیمت پوچھتے ہیں کہ کباڑیا دیکھو کیا دام لگاتا ہے، تو وہ اسے 3 روپے کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب وہ خریدنا بھی نہیں چاہ رہے، اور یہ بھی شرم آتی ہے کہ میں اگر کہوں گا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ کام ایسا کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مطلب اتنی کم قیمت بتائی جائے کہ کباڑیا اس کو دے ہی نہ۔ تو وہ چل پڑتا ہے، لیکن بار بار اصرار پہ وہ پھر کہتے ہیں کہ قیمت بہت زیادہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو 1 روپیہ دوں گا۔ انہوں نے 3 روپے بتائے تو انہوں نے 1 روپیہ بتایا، تو کباڑیا جو سا وہ فٹ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 1 روپیہ دے دیں، اور پھر مجبوراً شریف حسین کو وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا جو سا ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ کوئی نقص نظر آئے اور وہ سودا منسوخ کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور مجبوراً وہ خرید کے گھر آ جاتے ہیں۔ اور جب رات کو وہ کھلے آسمان کے نیچے لیٹتے ہیں تو اس کے بہت سے مصرف ان کے ذہن میں آتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی ذات کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ترقی سے پہلے ہی اس کے سامان پیدا کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کلرک بن جائیں، ان کی تنخواہ بڑھ جائے، ان کو مکان مل جائے، اور پھر وہ کتبہ جو سا ہے وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا تراش کر اس پہ کتبہ بنا کے تو وہ اپنے گھر کے باہر بڑے دروازے پہ لگائیں۔ گویا جو ٹکڑا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، ان کے لیے اتنا قیمتی ہو گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو نہیں خریدا ہوتا تو بہت بڑی بھول ہو جاتی۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آگے پڑھتے ہیں۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، یعنی کہ جب نئی نوکری لگے تھے تو انہیں بہت جوش تھا، بہت جذبہ تھا کہ وہ ترقی کریں گے اور آگے بڑھیں گے، اس لیے بڑی محنت سے اور دل لگا کے کام کرتے تھے۔ مگر 2 سال کی سعی لا حاصل کے بعد ناکام کوشش کے بعد رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اس کا یہ جذبہ کم ہو گیا اور مزاج میں سکون آ چلا تھا۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی، بے چینی ڈال دی،
بے قراری ڈال دی کہ اسے مزید محنت کرنی چاہیے۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا۔ سنگ تراش جو پتھر تراشتے ہیں، جس نے بہت چابک دستی سے، بہت ہوشیاری سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی، یعنی کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا نام اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر لکھ دیا۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدوا ہوا دیکھ کر، تراشا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا، پہلا لمحہ تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا، جلی حروف، موٹے حروف میں، خوبصورت الفاظ میں۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا، دل نے سوچا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈال دے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا، ایک پردہ سا آ جاتا شرم کا، لحاظ کا، کہ کہیں شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبہ کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ لیں جو پچھلے کئی دنوں سے دماغ پر مسلط تھے، چھائے ہوئے تھے، قبضہ کیا ہوا تھا اس کے خیالوں پہ، اس کی سوچوں پہ۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبہ کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ قفل تالا کہتے ہیں، اپنے جو کواڑ تھا اس کو کھولا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا، اسے معلوم ہوا، حقیقت آشکار ہوئی کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑے ہی لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے۔ پھاٹک کہتے ہیں کسی بڑی حویلی کے بڑے دروازے کو۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھے۔ فی الحال ابھی فوری طور پہ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹریاں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ کوٹری میں صرف ایک ہی الماری تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے، کواڑ لکڑی کے دروازے جو بنے ہوتے وہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ بالآخر اس نے کتبہ کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ پر ہی پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی، امیدیں، خواہشیں اسے سبز باغ دکھانا دھوکہ دیتی، اور دفتر کی مشقت کی تھکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ مشقت سخت جو کام کر کے وہ دفتر سے آتا تھا اور تھک جاتا تھا، اس کتبے کو دیکھ کے اس کی تھکاوٹ کم محسوس ہوتی تھی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا، یعنی اس سے کسی معاملے میں رہنمائی حاصل کرتا، تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی، اسے یوں لگتا کہ وہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ ماتحت اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو برتر محسوس کرتا۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی، جوش، لرزش، بے چینی پیدا کر دیتی۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا، یعنی کہ اگر کوئی افسر اس سے بڑے پیار سے، مہربانی سے بات کرتا تو وہ اس خمار میں، اس نشے میں، اس تعریف میں 8 دن اس کے لذت کو محسوس کرتا تھا۔ جب تک اس کے بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں ہی میں مصروف رہا، نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی، فرصت رہی، اور نہ وہ سکون ہی رہا، اطمینان رہا۔ ایک بار پھر گرہستی کی فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا، گرہستی، گھر کے کاموں کی فکروں نے، سوچوں نے اسے ایسا الجھا دیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں، مدھم ہو گئیں۔ کتبہ سال بھر تک اس بے کواڑ کی الماری میں رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی
نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا، بہت اچھے سے پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اس صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا۔ چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکٹے فریم کو کہتے ہیں، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی اور دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا، اس نے یہ فیصلہ کیا، یہ حاصل ہوا اسے کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا تھا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اس سے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پہ مایوسیوں کے بعد، پے در پہ اوپر نیچے بہت زیادہ مایوسی نا امیدیوں کے بعد، جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے، تمام جوش خواہشیں نکل چکی تھیں اور کتبہ کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی مطلب مٹ گئی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے کلرک کی جگہ دے دی، جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا، اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے ٹانگے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مژدہ خبر سنانے چل دیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھیں۔ اس نے ڈھونڈ کر کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، کاٹ لکڑی کی جو پیٹی تھی اس میں سے کتبے کو جو سنگ مرمر کا ٹکڑا تھا دوبارہ نکالا اور صابن سے دھویا پونچھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا، اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا تھا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، ڈوبا رہتا ان میں، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھا دے، عرصہ زیادہ کروا دے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، یا ممکن ہے وہ کبھی آئے ہی نہ۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد ہی بڑھوائی اور نہ بیمار ہی پڑا، البتہ شریف حسین کو اپنی جگہ پر آ جانا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے، دکھ کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی، اچھے حالات دیکھنے کی جو جھلک تھی، اسے دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، بالکل نہیں لگتا تھا۔ مزاج میں آلس، سستی، کاہلی آ گئی تھی اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی۔ ہر وقت بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا، نہ کبھی بولتا چالتا، مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ یعنی افسروں کو تو کام چاہیے، انہوں نے ڈانٹ ٹپٹ کے انہیں دوبارہ سیدھا کر لیا کہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ ٹھیک طرح سے انجام دے۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔
سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصہ میں کتبہ نے کئی جگہیں بدلیں، کبھی بے قوار کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوق کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے باکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بے قوار کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما بدصورت معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹری دہک اٹھی تھی، چمک اٹھی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 برس گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے تھے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش۔ یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب مل ملا کے کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو گئی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی۔ اس کے علاوہ اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار کاروبار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ مندے کے ڈر سے نقصان نہ ہو جائے۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نبٹ کر فارغ ہو کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے سردی کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ لحاف رضائی پچھلے پہر کی سرد اور تند تیز ٹھنڈی ہوا جو تھی تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتری معالجے کرائے۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا۔ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد وہ مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبہ پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا کہ کتنے خوبصورت بیل بوٹے تھے اور کتنی خوبصورت اس کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی تبدیلی کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ ماخذ اس کا ہے آنندی۔ عزیز طلباء، سبق کتبہ کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔